ایک تو وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. آج ہماری کافی سال بعد ملاقات ہوئی ہے. تو اچھا ایک تو میں یہاں پہ بالکل پہلے بھی میں نے بتایا اوپنلی مزید بتا دوں, میں امیزون پہ 2012 سے کام کر رہا تھا, سب کچھ سیٹل تھا, لیکن 2016 میں بالکل فراڈ ہو گیا تھا, میں زیرو پہ تھا. پہلا سیمینار میں نے آپ کا ہی لیا تھا اور وہیں سے پھر مجھے پتا چلا کہ یار یہ کام تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. تو پارٹنر نے فراڈ کر لیے تھے یو کے میں, تو بریک تھرو وہی تھا. اس کے بعد الحمدللہ کیونکہ پہلے ایکسپیرینس تھا تو وہ چیزیں چلتی رہی, اور میرے خیال میں یہ ماننا چاہیے, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. نہیں مجھے یاد ہے آپ جب آئے تھے تو بہت سرپرائز تھے, اور اس کے بعد دوبارہ آئے تھے اپنے بھائی کو لے کر. جی بالکل بالکل. اور اس کے بعد بڑی اچھی ڈسکشن رہی اینڈ آل دس. پھر آپ شاید ملک چھوڑ گئے تھے, کوریا میں رہے. جی بالکل بالکل. اور وہاں سے بھی ہماری تھوڑی ڈسکشن رہی, اور پھر آپ جو ہے وہ ایک دوسری فیلڈ میں چلے گئے. جی جی. اچھا اس حوالے سے میں کوئی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک تو میمرز نے جو ہے نا وہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت چیزیں نکالنی ہیں, ای کامرس میمز والوں نے. تو اب معاملات کلیئر ہیں آپ کے ہر طرف سے, اور اوور آل بھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہے, جب ہم سب ملک کے لیے کام کریں تو ہم سب اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے میں نے جب آپ بھی تھوڑا سا میرے بارے میں لکھتے تھے کچھ غصے میں آ کر چیزیں, وہ ریگارڈلیس جو بھی سچویشن, وہ میں نے لکھتا تھا, اب تو بتا ہی دیا آپ کو. تو اس میں میری طرف سے نہیں ریئیکشن خود میں نے کبھی بھی دیا تھا, وہ اگر ٹیم نے دیا تو دیٹس فائن, بیکاز میری طرف سے یہی ایک اسٹریٹجی تھی کہ میری طرف پتھر لوگ ماریں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, لیکن آئی جسٹ نیڈ ٹو کیپ موونگ. اور ابھی بھی میری یہی اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے خلاف کچھ کہتا ہے ہم جسٹ اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. آپ انسانوں کو نہیں اپنی جسٹیفیکیشن دے سکتے. تو مے بی وہ بچپنا تھا, ایک لڑک پن کہہ لیں, کیونکہ ایک ایسی فیلڈ نہیں تھی پاکستان میں, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا. جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو چند لوگ تھے بیسیکلی, سیمینار میں لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی. تو وہ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ٹائم. اور میں نہیں سمجھتا کسی سے بھی ہم کوئی کمپیٹیٹرز بھی ہیں, اٹس آل اباؤٹ کنٹریبیوشنز, جو کہ اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی یہ دے رہا ہے اور ایک معاشرے پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. آپ کو اچھے طریقے سے پتا, آپ پبلک سروس کرتے ہیں, کہ پاکستان میں لوگوں کو سروسز دینا یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور وہ 20-30 ہزار روپے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ خریدے گئے ہیں بیسیکلی. لوگ ایسا بہیو کرتے ہیں, ایسا بہیو کرتے ہیں, اور لیکن لاکھوں روپیہ دے کر یونیورسٹیز میں ایسا نہیں بہیو کرتے. وہ پتہ نہیں ایسا کیوں سوچ ہے. مے بی شاید کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس میں ہائپ اتنی کریٹ ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں تھوڑے سے پیسے دے کر ایک بہت ہی امیر انسان بن جائیں گے اینڈ آل دس, جو کہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. بٹ میری کسی سے بھی کوئی بھی, میں کہہ لیں کسی کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں 1% بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں کہ یہ غلط ہوا تھا. آپ کو دوسری طرف سے بھی میسج آ گیا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس جو بھی ہے وہ ہو گیا, بٹ آپ نے ایکسیپٹ کی اپنی مسٹیک پبلکلی. میں نے آپ کو خود بھی میسج کیا کہ شکریہ, آپ نے فائنلی ایکسیپٹ کیا. مجھے اس چیز کا پتہ تھا آلریڈی, لیکن آپ نے جب پبلکلی ایکسیپٹ کیا, اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے کہ انسان اپنی غلطی پبلکلی ایکسیپٹ کرے آ کر لاکھوں لوگوں کے آگے. اور جس نے غلطیاں کی تھی ان کی طرف سے بھی مجھے میسج ضرور آیا, اور انہوں نے ضرور ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلطی تھی اور اس کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے. وچ آئی سیڈ جی, کیونکہ اصل میں خود چاہتا بھی یہ کہ اگر میں کسی بچے کو میسج دے رہا ہوں تو مجھے خود بھی تو پہلے کچھ ثابت کرنا چاہیے نا. تو اس لیے میں نے کیا, اور میں لوگوں سے بھی بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں. اچھا سر, یہاں پہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ 20-25 ہزار دے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ٹرینرز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جن کا اپنا امیزون کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی امیزون کا اکاؤنٹ اندر سے آپریٹ نہیں کیا, لیکن وہ ٹرینرز ہیں. یہی تو اصل مسئلہ ہی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھلتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے لائسنس لیتی ہے گورنمنٹ سے, یا کسی ایسے ادارے سے لیتی ہے جو کہ اپرووڈ ادارہ ہو. اسکول کھولنا ہے یا کالج کھولنا ہے تو آپ کو اپروول چاہیے. تو جب کسی کو ٹریننگ کرانی ہے تو کیوں نہیں اپروول چاہیے؟ آج آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے, وہ خود کامیاب نہیں ہے, تو صبح اٹھ کے کہتا ہے میں آپ قوم کی خدمت کرنے جا رہا ہوں اور میں لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں. تو پھر وہ جب قوم کی خدمت آپ خود کامیاب ہو کر نہیں کر رہے اور نہیں سکھا رہے ایسے, تو پھر مارکیٹ بھی خراب ہوگی, اور پھر جو لوگ اس چیز کو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے سارے ہی ایسے. تو ہم بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں, آپ بھی, اور سارے ایسے لوگ, وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہی جو ہے وہ ایک ڈرامے بازی ہے بیسکلی. تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اسکل ہے, اس کو اسکل کے طور پہ لینا چاہیے. کسی کی کامیابی جلدی ہے, کسی کی لیٹ ہے, کسی کی نہیں ہے. ہر کوئی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر, ہر کوئی نہیں بنتا. 15,000 لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ڈاکٹرز کا,
اور 2-3% لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں, تو پھر کیا مطلب ڈاکٹر بننا فراڈ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. بالکل. تو اسی لیے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. آئی تھنک اب 2024 آ چکا ہے اور اس میں بہت ساری آئی تھنک اویئرنیس پھیل چکی ہے, لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریگولائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اگر روکنا ہے, نہ کہ کوئی جس کا دل چاہے وہ آ کر ایک ٹریننگ بن جائے یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول لے اپنے روم میں یا گلی محلے میں. اور سر فیلئر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے بچے, یعنی ایک ہی کلاس ہے, 50 بچے پڑھے ہیں, 10-20 شروع میں کمانا شروع ہو گئے ہیں, 10-20 لے کو 10-20 رہ گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کورس ہی فراڈ ہے. دیکھیے ان کی اپنی ایفرٹس بھی تو دیکھنی ہے, انہوں نے خود کیا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اکثریت میں دیکھتا ہوں جو فیل ہیں اس میں یہ 4 چیزیں ضرور مسنگ ہے. وہ ہے سب سے پہلے کمیونیکیشن. ان کو بات کرنا آتی ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ کیسے بات کرنی ہے. ان کو لکھنا نہیں آتا کہ لکھ کے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ان کو بیچنا نہیں آتا, مینس پریزنٹیشنس کے اپنا کوئی اسکل ہے اس کو بیچنا کیسے ہے, کیسے سم ون شوڈ ہائر یو یا وائی سم ون شوڈ بائی یور پروڈکٹ. یہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور چوتھی چیز کہ پوری دنیا کی اگر بات کر رہے ہیں ہم, انگلش سے لینگویج بڑی ضروری ہے, وہ بھی نہیں لکھ سکتے یا بات کر سکتے. تو یہ 4 چیزیں میں نے نہیں دیکھا جس کو یہ 4 چیزیں آتی ہوں اچھے طریقے سے اور ایک اسکل پکڑ لے وہ کامیاب نہ ہو. میں نہیں اپنے کیریئر میں ابھی تک دیکھ سکا 2018 سے آن ورڈس 2024 تک. تو یہ 4 چیزیں ضرور سیکھنی ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. بیچنا کیسے ہے, رائٹنگ لکھنا کیسے ہے, بولنا کیسے, کمیونیکیشن اور انگلش لینگویج بھی. تو یہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں فیلئر کی مین ریزن بنتی ہیں.